سوال یہ تھا رضا طور صاحب سے کہ بہت سے لوگ پاکستان سے جانے سے پہلے ان کا گمان کچھ اور ہوتا ہے, وہاں جاتے ہیں ریالٹیز کچھ اور فیس کرتے ہیں, اور بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں وہاں پہ ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے رضا طور صاحب؟ جی ہاں, نہیں اس میں بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. نہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ نا اپنی ریسرچ ورک کم کرتے ہیں, صحیح پراپر ریسرچ ورک نہیں کرتے, تو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. اب جس طرح فار ایگزامپل جو لوگ مڈل ایسٹ سے موو کرتے ہیں یا باقی جگہ سے موو کرتے ہیں, تو ان کو میں اکثر کلیئرلی یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ موو کر رہے ہیں بیکاز آف فیملی, اٹس این امیگریشن. ان کینیڈا از نیور اے کریئر موو, کیونکہ وہ اکانومی ہے, وہ گروئنگ اکانومی ہے. وہ اکانومی از اوبیس بات, ہر کنٹری کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں, تو وہ کریئر موو نہیں ہے. وہ آپ آئیں گے, وہاں آپ کو سیٹلمنٹ ہونے میں 3-4 ایئرز لگیں گے. اٹس ویری نیچرل. اگر آپ وہاں کوئی پوزیشن چھوڑ کے آ رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کریں گے ایک دم مجھے پوزیشن مل جائے, رائٹ, تو آپ نے ہوپ فل بھی رہنا ہے لائف میں, اوبیسلی پازیٹیو رہنا ہے, لیکن ساتھ ریئلسٹک بھی رہنا ہے. خالی پازیٹیوٹی ہر جگہ نہیں چلتی, ریئلسٹک بھی چلتی ہے. تاکہ ریئلسٹک ہوں گے اور پازیٹیو ہوں گے, ٹوگیدر ہوں گے نا, تب آپ اپنا لائن آف ایکشن پراپر بنائیں گے. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی جو ریئلسٹک ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے اس کی پراپر ان کی پریپریشن نہیں ہوتی. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ایک نقطہ نا آپ نے مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم جا رہے تھے, میں رکا ہوا تھا مسیساگا اور برانٹم کے قبرستان جا رہے تھے, تو آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا, بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے. میں سوال دوبارہ پوچھتا ہوں, وہ سوال کینیڈا کا سوال پاکستان میں اگین پیش خدمت ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں سر, ایک ہے جاب, ایک ہے سروس, ایک ہے بزنس, یہ 3 چیزوں میں کینیڈا کس کے لیے زیادہ فرینڈلی ہے؟ جاب کرنے والے کے لیے, کوئی سروس سیکٹر میں کوئی ڈاکٹر, وکیل, کنسلٹنٹ, ٹرینر, یا بزنس کرنے والے؟ دیکھیں جی, اس میں تو میری بڑی کلیئر اس میں رائے ہے کہ جو نارتھ امریکہ ہے بیسکلی یہ ڈیزائنڈ ہی آپ کے اپنے بزنس کے لیے ہے بائی نیچر. اس کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کینیڈا میں تقریباً آپ کے آلموسٹ 52% آپ کا ٹیکس ریٹ ہو جاتا ہے پرسنل, اگر آپ جاب کے اوپر ہیں. آپ ایک سرٹن بریکٹس کے اوپر ٹیکس ریٹ ہے, تو ایک سرٹن بریکٹ جب آپ کراس کرتے ہیں 220K پر اینم کی, تو آپ 50 یعنی کہ ہاف آف یور انکم ول گو ڈائریکٹلی ان ٹیکسز. تو آپ جب ایک سرٹن لیول سے اوپر گرو کریں گے تو آدھی تو آپ کا ٹیکسز کے اندر چلا جائے گا, رائٹ. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی انکارپوریٹ کریں گے, اس کے تھرو پھر آپ ڈفرینٹ آپ کے جو بزنس ایکسپینسز ہیں وہ آپ سارے کلیم کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے رسک کے نو اس سے جو ہے نا وہ تجارت میں ہے, تو وہ حساب ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ پورا جو انوائرمنٹ ہے, وہ جو اسٹرکچر ہے نارتھ امریکہ کا کارپوریٹ اسٹرکچر, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا بزنس کرنا ہے. سروسز والوں کے لیے کیسے ہے؟ سروس بھی ایسا ہی ہے, وہ ایک کائنڈ آف بزنس ہی ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ اپنی کمپنی انکارپوریٹ کریں گے, اور آپ اگر انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر ہیں تو بیسکلی آپ بزنس ہی کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں. تو بیسکلی آپ اگر سروسز انکارپوریٹ کیے بغیر کر رہے ہیں. ایک سوال مجھے اب سوال اتنے ہیں, یقین رضا بھائی بیٹھے اور ہمارے پاس سوال ختم ہو گئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سر, یہاں پر بے شمار پاکستان میں یہ دیکھیں, ہم یہ جو پروگرام ہے خالصتاً ہم خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی یقین کرے نہ کوئی بزنس مقصد ہے. الحمدللہ رضا بھائی اپنی جگہ سیٹلڈ ہیں, میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ کلینک بھی کرتی ہیں, کاسمیٹک کی بڑی ایکسپرٹ ہیں, اپنے برانڈز کتنے چلا رہی ہیں, ٹی وی بھی کر رہی ہیں, اور ایک بڑے خوشحال گھر سے ان کا تعلق بھی ہے. سو ہم آپ سے جو بات چیت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ. ایک یہ سوال کہ یہاں پر ڈھیر پاکستان میں ایسے کنسلٹنٹس ہیں جو فراڈ کر دیتے ہیں, یعنی فیملی سے پیسے لیتے ہیں کہ آپ کروڑ روپے دیں اور ابھی پہلی قسط 50 لاکھ روپے دے دیں, ہم آپ کو پوری فیملی کو کینیڈا شفٹ کروا دیں گے. یا بچوں سے پیسے لے لیتے ہیں, 25 لاکھ روپے لے لیا کہ تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, ایک جھوٹا لیٹر بنا دیا. کل میرے ساتھ بڑا عجب واقعہ ہوا کہ میرے ایک دوست یو کے میں ہوتے ہیں, وہ کنسلٹنٹ ہیں, پاکستانی بچوں کو ایڈمیشن وہ کرواتے ہیں, ایماندار بندے. انہوں نے کہا مجھے اتنا دکھ ہوا, ایک بچی جس کی 22 سال عمر ہے, 23 سال عمر ہے, اور اس نے بیچلرز یہاں سے کیا ہے, ماسٹرز میں وہاں ایڈمیشن لے رہی ہے. کہتے جب میں نے زوم پہ انٹرویو لیا تو اس کی جو میرے پاس چیزیں تھیں نا, اس میں اس کی بینک کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ فیک تھی. میں نے وہ کہتے ہیں کنفرم کی بینک کا نام لے کے, تو انہوں نے کہا یہ فیک ہے. کہتے میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ پکی ہو کے کہتی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے.
اور میں نے اسے بار بار پوچھا, کہتے ہیں میں اس کے کانفیڈنس پہ حیران تھا کہ وہ جھوٹ بھی اتنے کانفیڈنس سے بول رہی ہے. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ پاکستان میں یہ صرف بچے ہی نہیں, یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز بھی بڑے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے, وہ جھوٹ جتنی دیر میں پتہ لگتا ہے قوم کا بیڑا گرک ہو گیا ہوتا ہے. یہ جو جھوٹ بولنا ہے, فراڈ کرنا ہے, ان لوگوں کو ایسے رستے پہ رخصت کرنا جس کا انجام آپ کو پتا لیکن ان کو نہیں آپ بتا رہے, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ نہیں, اس کے بارے میں دیکھیں لوگوں کا اپنا بھی تھوڑا قصور ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر کسی بھی کنٹری میں جانا ہے, کینیڈا ہے, آپ بیسیکلی ڈائریکٹلی ساری انفارمیشن خود ریسرچ کریں, ویب سائٹ سے لیں, نمبر 1. یا پھر یہ ہے کہ آپ کینیڈین ہی اس کنٹری ہی کا امیگرنٹ کنسلٹنٹ بھی اویلیبل ہے, تو اسی کنٹری کے اندر سے جو امیگرنٹ کنسلٹنٹ ہے ان کے تھرو لیں. یا پھر جو آپ کے فرینڈز جو گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے اپنے نیٹ ورک کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو ان کے جاننے والے ہوں گے, جن کو وہ ریفر کرتے ہیں, جنہوں نے کئی لوگوں کے کیسز کیے ہیں. تو آپ کو رینڈم لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, رینڈم آپ کو ایکسپیریمنٹس کرنے سے ویسے بھی اکثر جو ہے نا بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں. اور شاہ صاحب آپ نے اتنی اچھی ایگزامپلس بتائی ہیں. ابھی ریسنٹلی بلکہ میں ایک خاتون آفیسر ہیں, ان کی اسٹوری دیکھ رہی تھی انسٹاگرام کی, انہوں نے اس پر لگایا ہوا تھا کہ آئے دن یہ بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ کبھی کسی ڈاکٹر انجینئر لڑکی سے شادی کرواتے ہیں کہ ان کو ہم باہر بھجوا دیں گے, وہ جیسے باہر جاتی ہیں اور وہ جیسی باہر جاتی ہیں وہ بلاک کر دیتی ہیں, وہ چھوڑ جاتی ہیں. آج کل لڑکیوں, پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا نا لڑکوں سے شادیاں, بیٹیوں کی شادی نہیں لوگ کرتے تھے. تو شاہ صاحب آپ کچھ گائیڈ کریں, عوام کدھر جا رہی ہے؟ قسم سے میں یہاں پر کہوں گا کہ دیکھیں ہماری نا وہ ہمارے مزائل گائیڈڈ ہیں, جی ہماری یوتھ گائیڈڈ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ پوری قوم کی مزائل گائیڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی اتنے ریڈار میں, اتنے ایریے میں ایگزیکٹ ایکوریسی ہے, وہاں جا کے ہٹ کرتا ہے, اتنے لاکھ جو ہے نا جی, اتنے 1000 کلومیٹر دور. لیکن ہماری یوتھ جو مزائل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, 12 کروڑ یوتھ جو ہے وہ گائیڈڈ نہیں ہے. اچھا میں سر اگین میرے ذہن میں سوال میں چاہوں گا, رضا صاحب کو موقع دیں, سوال بڑھے. ایک سوال میرا یہ بھی ہے سر کہ فیملی کو, آپ کا کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ اچھی خاصی جاب کر رہے تھے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک مناسب اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک وائٹ کالر جاب, بڑی صاف ستھری زندگی اس کی ہوتی ہے. یہاں سے وہاں جانے والی فیملیز کے لیے آپ کیا کہیں گے, ان کو کیا باتیں, کیونکہ بڑے متس ہیں جو میرے باہر جا کے کلیئر ہوئے. مثلا میتھ یہ ہے کہ باہر جا کے ایمان خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتے ہیں بچے, اور جو ہے جی وہاں پر تو پبز ہیں, اور وہاں پر تو ڈسکوز ہیں, اور وہاں پر تو دینداری نہیں رہتی, اور آپ کی ایک نسل مسلمان رہے گی, اگلی دوسری تیسری نسل جو ہے وہ کافر ہو جائے گی. اس طرح کے جو متس پھیلائے گئے ہیں, میرا ویسے پرسنل اوپینین سے بالکل مختلف ہے. آپ اپنا اوپینین دیجئے کہ پریکٹیکلی آپ کی زندگی کتنے سال وہاں گزر گئے ہیں, حقیقت کیا؟ نہیں دیکھیں نا, مجھے تقریباً وہاں 16-17 ایئرس ہو گئے ہیں کینیڈا میں. دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی جو فیملی کے اوپر. بڑی سمپل سی بات ہے یہ, کوئی جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ نے خود اپنا ڈیفائن کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ نے کس انوائرمنٹ میں رہنا ہے, کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو وہاں ہر طرح کی کمیونٹی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ وائٹ واش ہونا چاہتے ہیں تو وہ گوروں کا اپنا پراپر ایریا بھی موجود ہے جہاں آپ اس کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. میل عام طور پہ لوگ اس ٹریپ میں وہ لوگ آتے ہیں, ایون یہاں بھی, کہ جو لوگ بیسیکلی کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ کریں نا تو وہ لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار. بڑی اہم بات آپ نے کی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور آپ نے بات ماہر نفسیات والی کر دی. وہ کہیں نہ دیکھیں ان کے وہ نا ہوتا ہے نا کسی نہ کسی دوسری نیشنلٹی سے نا ضرورت سے زیادہ متاثر ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کی خوبیوں سے متاثر ہوں, آپ ان کی کوالٹیز کو اپریشیٹ کریں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, رائٹ. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی نیشن ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ کہ اگر آپ ان کے جو طریقہ کار ہے, ان کا سٹائل ہے, اس سے متاثر ہے, تو دین کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی انفیریٹی کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہی لوگ ٹریپ کے اندر آتے ہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, آپ کی اجازت سے میں سناؤں, مجھے سچا لطیفہ ہے اور تازہ لطیفہ. میں پچھلے دنوں میں یو کے میں تھا, تو ایک کسی جگہ میں نے پہنچنا تھا, تو اس دوست کے بیٹے نے مجھے پک کرنا تھا. تو وہ اپنی کہہ لیجئے کہ او ڈی پہ مجھے پک کرنے آیا, اور بڑا اچھا بچہ, ڈیسنٹ, مجھے بڑا اچھا لگا اس کی لک سے, اس کی پرسنالٹی سے. اور اس نے بیٹھتے ہی جو ہے نا جی وہ کہہ لیجئے ایک آیات لگا دیں, اور بڑی اچھی تلاوت اس نے لگا دی. میں بڑا متاثر ہوا, کہتا ہے انکل میں جب بھی کو بیٹھتا میں اللہ کے نام سے دن کو بھی شروع کرتا ہوں, اور گاڑی بھی جب بھی زیرو سے بھی سٹارٹ کروں تو گاڑی میں سب سے پہلے تلاوت لگاتا ہوں. اچھا جیسے وہ تلاوت ختم ہوئی تو اس نے جو ہانی سن لگا دیا. میں بڑا پریشان ہوا, میں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں انکل ویسے میں گانے سنتا ہوں لیکن میں پہلے اس سے تلاوت سن لیتا ہوں. تو یہ ایک ایسی نسل بھی پیدا ہو رہی ہے ان ملکوں میں جو تتر بٹیر کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے, جو ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولتی ہے. اچھا اس کے بعد کہہ لیجئے ان کو مینرز بھی نہیں ہے, وہ اسلام کو اسپرٹ کے طور پہ فالو نہیں کر رہے, ایک زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے طور پہ فالو نہیں کر رہے. یعنی وہ ایک کاٹھے انگریز ہیں اور ایک سوڈو انٹلیکٹ ہے ان کا, اور وہ ایسی نسل بھی پیدا ہو رہی ہے.
ہے ایسے ہی ہے. تو آپ کو وہاں آپ دیکھیں گے نا, آپ کو ہر طرح کی وہاں کمیونٹی ملے گی. ایون مسلمس کے اندر بھی, اپنے پاکستانیز میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طرح کی کمیونٹیز ہیں. لیکن آپ کو پتہ نا پھر یا تو ہے کہ آپ اسلام میں وہ کہتے ہیں نا داخل ہو تو پورا ہو جاؤ, مکمل داخل وہ ہو ایک جاؤ. کیٹیگری ہے کہ بیسیکلی آپ کو کیا, آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرنے پڑیں گے اپنے گھر کے اندر ایک رولز, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اگین وہی میں بات کروں گا, یہ آتے ہیں انوائرمنٹ سے. آپ کو تھوڑا نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ نے کہ آپ کے جو بچوں کی جو فرینڈز ہیں وہ کون ہیں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو کڈز بھی ہیں وہ زیادہ پیرنٹس سے زیادہ وہاں سے لرن کرتے ہیں. صحیح جی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, اس جگہ پہ گھر لیں جس کمیونٹی کے اندر آپ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو فیملی ہے وہ کہ اپ برنگنگ ان کی ہو. تو اگر آپ شروع سے ان چیزوں کو آپ لے کے چلیں گے, جہاں کچھ کمپرومائزز بھی ہوں گی, جیسے فار ایگزامپل لیٹس سے اگر آپ کی جاب تھوڑی فار ہے, دین آپ کے لیے ایک ڈیلی کی ایک کمیوٹ ہوگی, تو لیکن آپ کا اگر کانسیپٹس کلیئر ہوں گے, وہ لے کے آپ شروع سے چلیں گے, تو دین آپ کو پرابلم نہیں ہوگی.